क्या सुप्रीम कोर्ट ने केस मुकम्मल कर दिया है? अब क्या होगा? ये सबसे अहम सवाल इस वक्त सबके ज़हनों में है। जुर्माना है वो 460 अरब रुपए था, तो वो अब बढ़कर 500 क्यों हो गया है? अस्सलामु अलैकुम जनाब, मुदस्सिर इकबाल चैनल को आप देख रहे हैं। वो एक कहावत है कि नमाजें बख्शवाने गए और रोज़े गले पड़ गए। ये बहुत से लोग ये बात कर रहे होते हैं। अच्छा, इसका मतलब हमेशा ये होता है कि एक काम को ख़त्म करवाने गए थे और दूसरा काम उन्होंने गले डाल दिया। तो बहरिया टाउन की इंतज़ामिया के हवाले से यही कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट में केस लगा और उन्होंने दरख्वास्तें ये दी कि हम डिफ़ॉल्ट हैं। उन्होंने दरख्वास्तें ये दी, हमारे ज़मीन पूरी नहीं दी गई। बहरिया टाउन ने कहा हमारे साथ ज़्यादती हुई, हमें महंगी ज़मीन दी गई है। ये सब तमाम तर चीज़ें थीं जो बहरिया टाउन वहाँ मौक़िफ़ अपना रहा। लेकिन उसके बाद जो केस की समाअत हुई है उसमें फ़ैसला हो गया, और फ़ैसले के हवाले से बहुत लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि बहरिया टाउन के वकील जो सलमान साहब थे वहाँ पर, वो कह रहे थे कि जो सर्वे किया गया है और रिपोर्ट जमा करवाई गई उस पर एतराज़ात जमा करवाने हमें थोड़ा टाइम दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लेट आवर्स तक बैठकर इसका फ़ैसला कर दिया। यानी कुछ लोग ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को ज़ोर से फ़ैसला आया तो उन्होंने वो दे दिया है, और फ़ैसला इस वजह से दिया गया कि बहरिया टाउन को रगड़ा लगाना था। बहरिया टाउन को रगड़ा क्यों लगाना था? क्योंकि 190 मिलियन पाउंड का केस जुड़ा हुआ था। ये बहुत से लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं। बहरहाल हम जो आपको बताएंगे वो बहरिया टाउन के इस वक्त मकीनों की सिचुएशन क्या है, बहरिया टाउन में काम करने वाले, बहरिया टाउन में रिहायशी जिनकी ज़मीन है, जिनके प्लॉट्स हैं, जिनके घर हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनके ऑफिसेज़ हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, उनका क्या होगा। आज की वीडियो में फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि बहरिया टाउन तो कह रहा था कि उनके पास 12,000 एकड़ है, लेकिन यहाँ जो ज़मीन की रिपोर्ट जमा करवाई गई वो 17 छोड़ के वो 20,000 एकड़ है। तो ये 20,000 एकड़ कहाँ पर है? ये क्या लोगों के प्लॉट्स की जगह है या कुछ और है? और ये दो डिस्ट्रिक्ट्स इसमें शामिल हैं, एक जामशोरो और एक मलीर डिस्ट्रिक्ट। ये किस तरह से ज़मीन डिवाइड हो रही है? फिर ये भी एक चीज़ बताई गई कि जनाब बहरिया टाउन में जो जुर्माना है वो 460 अरब रुपए था, तो वो अब बढ़कर 500 क्यों हो गया है? इसके पीछे भी हम आपको वजूहात बताते हैं। फिर साथ ही साथ बहरिया टाउन में जो क्या सुप्रीम कोर्ट ने केस मुकम्मल कर दिया है, अब क्या होगा? ये सबसे अहम सवाल इस वक्त सबके ज़हनों में है। तो आज इसका भी जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। नंबर 1, देखिए बहरिया टाउन का केस सुप्रीम कोर्ट में जब गया, 2-3 चीज़ें हैं जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर क्लियर कर दिया। नंबर 1 कि बहरिया टाउन का जो 190 मिलियन पाउंड का इशू है, 190 मिलियन पाउंड का केस है, वो क्लियर हुआ कि वो 190 मिलियन पाउंड जो है वो सरकार का पैसा है, वो बहरिया टाउन का पैसा नहीं होगा। यानी जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया वो 190 मिलियन हुकूमत पाकिस्तान को ट्रांसफ़र किया जाएगा। बाकी जो रह गई रेस्ट ऑफ अमाउंट वो तकरीबन 24 अरब रुपया है, वो चली जाएगी सिंध हुकूमत को, यानी कि जिनकी ज़मीन थी, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो ज़मीन थी, जामशोरों की जो ज़मीन थी, उनको जाएगी सिंध हुकूमत को, क्योंकि सिंध की ज़मीन थी। बाकी मानदा अब ये जो 500 अरब हो गया है, इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊं। 460 अरब रुपए पे कमिटमेंट थी बहरिया टाउन की, और बहरिया टाउन ने 460 अरब रुपए के बदले में पैसे जमा कराने शुरू किए और फिर बंद कर दिए। अब वो जो बंद किए हैं उस पर जुर्माना आयद हुआ है। जुर्माना अब वो बढ़कर 460 से वो 500 अरब रुपए पे चला गया है। यानी जो मैं आपको बता रहा था कि नमाजें बख्शवाने गए थे तो रोज़े जो गले पड़े हैं, वो ये मतलब है कि 460 अरब रुपए में बहरिया टाउन ने 2-3 चीज़ों पे हवाले से बात की है। नंबर 1, उन्होंने कहा जी हमें ज़मीन नहीं मिली है पूरी। जब सर्वे हुआ है, और सर्वे के हवाले से आपको हमने डिटेल वीडियोज़ में बताया हो कि कौन कौन शामिल था, जब वो सर्वे रिपोर्ट जमा करवाई गई तो मालूम हुआ 12 या 17 नहीं भाई, वो तो 20,000 एकड़ है, और 20,000 एकड़ पर बहरिया टाउन का कब्जा है। अब ये तहकीकात होंगी कि ये ज़मीन किस किस की है। ये मलीर डिस्ट्रिक्ट की ज़मीन जो है वो 800 एकड़ है, और जो 2200 एकड़ है वो आती है जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में। अब लोग परेशान होते कहाँ जामशोरो, कहाँ
تو یہ جامشورو ڈسٹرکٹ کی جو زمین ہے وہ آ کر ٹچ ہو رہی ہے، جہاں آپ کا سپورٹ سٹی ہے، جہاں پر رفی اسٹیڈیم ہے، یہ جو ایریا ہے یہ جامشورو ڈسٹرکٹ میں آتا ہے جو بحریہ ٹاؤن کے قبضے میں ہے۔ تو یہاں پر جو ان لوگوں کے گھر ہیں، زمینیں ہیں، وہ محفوظ ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، اب جو 500 ہے یہ پہلے ہے، ابھی جو زمین ہے 3000 ایکڑ، اس کا ابھی اگر تو انہوں نے لوگوں سے لیا ہے تو obviously کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر انہوں نے گورنمنٹ کی زمین، جنگلات کی زمین پہ قبضہ کیا ہے تو اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی اور جرمانہ بھی اس کا بھی دینا پڑے گا۔ اب یہ اگلے آنے والے وقت میں نیب اس کی تحقیقات کر کے دے گا۔ اچھا، بحریہ ٹاؤن نے موقف یہ اپنایا کہ ہمارے پاس جو زمین ہے وہ 12,000 اس لیے اعتراضات وہ یہ جو کر رہے تھے کہ 60 فٹ روڈ جو ہے وہ آئے گا سوسائٹی، کالونی، ٹاؤن، جو بھی پرائیویٹ بلڈرز، ڈیولپرز ہیں ان کے کھاتے میں، اور جو 60 فٹ سے بڑا روڈ ہے وہ آئیں گے گورنمنٹ کے کھاتے میں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری نہیں ہے، تو گورنمنٹ کی جگہ ہے، جس پر سپریم کورٹ میں یہ بتایا گیا کہ آپ نے اس وقت اس تمام تر زمین کی کمٹمنٹ کی تھی، تمام تر زمین کی کمٹمنٹ کا پیسہ آپ نے دینا ہے اور یہ پیسہ آپ دیں گے۔ اس وقت آپ کمٹمنٹ یہ بات نہ کرتے، ایگریمنٹ یہ نہ سائن کرتے تو آج پھر اور بات تھی، تو یہ تو آپ نے کر لیا ہے۔ اب بحریہ ٹاؤن کو وہ پیسے دینے پڑیں گے، پیسے جمع کروانے پڑیں گے۔ اچھا، اب ایک اور چیز آپ کو بتائیں، یہاں پر بحریہ ٹاؤن نے گارنٹی کے طور پر اس وقت کچھ اپنے گھر، کچھ اپنا جو پراپرٹی ہے وہ بھی رکھوائی تھی کہ ہم پیسے جمع کروائیں گے، ادروائز ہماری یہ پراپرٹی جو ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اچھا، یہ گارنٹی میں ملک ریاض صاحب، ان کی اہلیہ اور ان کے حسین ملک، ان کے داماد بھی ہیں، شاید ان کے بھتیجے بھانجے بھی لگتے ہیں، پھر علی ریاض ملک اور ان کی اہلیہ محترمہ، یہ سب لوگ وہ ہیں جو بحریہ ٹاؤن انتظامیہ میں شامل ہیں، اور انہی کے اکاؤنٹ سے پیسے جمع ہو رہے تھے اس وقت یہاں پر۔ اب پیسہ سیدھا آیا کرے گا سندھ حکومت کے پاس کہ جو پیسہ جمع کروانا ہے۔ اب یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے، نیب اس کی تحقیقات کرے گا اور پیسے آئیں گے سندھ حکومت کے۔ اب یہ جو برڈن ہے پیسوں کا، اب یہ اگلے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ کس پر آتا ہے، کیونکہ وہاں کے جو رہائشی ہیں وہ دیتے ہیں کیا اس کے بولتے ہیں جو مینٹیننس چارجز ہیں، اور یوٹیلیٹی اور پوزیشن کے پیسے کیا بڑھیں گے جن لوگوں کی وہاں پر انویسٹمنٹ ہے، جن لوگوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں، اور کیا چارجز کنسٹرکشن پر بڑھیں گے، جو لوگ گھر بنا رہے ہیں یا جو پرائیویٹ بلڈرز اپنے دکانیں، پلازے، اپارٹمنٹس، یہ چیزیں بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، کیا ان کے کھاتے میں جائیں گے، یہ کس طرح ہوگا، یا پھر بحریہ ٹاؤن ان کے پاس بڑا پیسہ ہے وہ پیسے جمع کروائیں گے یہاں سرکار کو۔ تو یہ اگلے آنے والے وقت میں یہ اہم ہے۔ اچھا، اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ پریشان اس بات پہ بھی ہیں کہ بھائی ہمارا گھر، ہماری دکان، ہمارا جو کاروبار ہے، ہماری زمین ہے، وہ بچے گی یا نہیں بچے گی، ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو اس پہ آپ کو میں پہلے بھی بار بار کہہ چکا، بہت کلیئر ہے۔ جو لوگ اس قانون اور چیزوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسی مشکل نہیں آ رہی ہے، وہ برقرار ہے۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی جو مارکیٹ ہے وہ نیچے چلی گئی ہے۔ بحریہ ٹاؤن کا جو جال رہا تھا نا گراف، وہ مسلسل نیچے ہے، تو وہ اور نیچے اس سے بھی چلا جائے گا، یعنی پلاٹس کی قیمتیں اور وہاں جو باقی پراپرٹیز ہیں ان کی قیمتیں وہ کم ہوں گی، اور وہ کم ہو رہی ہیں، وہ ضرور ہے۔ لیکن کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا کہ بلڈوزر آ کے آپ کے گھر گرا دیں گے نسلا ٹاور کی طرح، ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ سپریم کورٹ نے نہ کوئی ایسا حکم دیا ہے، 2019 کا جو کیس تھا، جو فیصلہ تھا، اسی فیصلے کو برقرار رکھا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ مزید تحقیقات جو ہے اور مزید معاملات ہیں وہ نیب کرے گا، یہ ضرور ہے۔ ہمارے دوست عمران وسیم صاحب، انہوں نے پورا اس کیس کو اسٹڈی کیا، میری ان سے بات ہوئی اور وہ 2 دن سپریم کورٹ میں تھے آخر تک۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی آپ یہ بتائیں، جو لوگ جن بیچاروں کا زمینیں ہیں وہ رہائشی ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ تو انہوں نے بڑا کلیئر کہا کہ بحریہ ٹاؤن کے توسط سے بحریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کے لیے تو اچھی خبر ہو گئی ہے اگلے آنے والے وقت میں کہ وہ ان کو لیز مل جائے گی، ان کو مالکانہ حقوق مل جائیں گے، لیکن بحریہ ٹاؤن کے توسط سے باقی پورے پاکستان میں جس جگہ اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ سب لیز بھی نہیں ہوتی ہے،
ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی کہ ان کو بھی مالکانہ حقوق ملنا شروع ہو جائیں گے. اس لیے پریشان آپ نہ ہوں، آپ کے لیے آسانیاں اور بہتریاں ہیں. ہاں البتہ مارکیٹ کے بارے میں بقول شیر افضل مروت کہ مارکیٹ بڑھ گئی ہے اور بحریہ ٹاؤن کے مالکان مشکل میں آ گئے ہیں. بحریہ ٹاؤن اسی طرح سے قائم و دائم ہے. آپ کو فیصلے کے بعد ہم نے ویڈیو بھی دکھائی تھی کہ جب میں وہ انٹر ہو رہے تھے تو میں نے کہا کہ ویڈیو اس کو پورا دیکھتے ہیں. وہ ویڈیو بھی آپ ہماری دیکھ سکتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن فیصلے کے بعد اس وقت سچویشن میں کیا کوئی اندھیرے چھا گئے ہیں، یا کوئی کاروبار بند ہو گئے ہیں، یا لوگوں نے آنا بند کر دیا ہے، یا کوئی بلڈوزر کھڑے ہوئے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. اللہ حافظ.